وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یا پھر آپ ان سے کوئی اجرت، کوئی مزدوری مانگتے ہیں، فخراج ربک خیر، پس حقیقت بات یہ ہے کہ جو تیرے رب کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے، جو اجرت ہے، جو تیری رب کی طرف سے معاوضہ ہے، وہ بہترین ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ تو بے شک ان کو بلاتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں سیدھے رستے کی طرف۔ آیت نمبر 72 سورۃ المومنون، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ سورہ مومنون کا وہ حصہ ہے، خاص طور پر آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 77 تک، جس میں اللہ کریم نے مشرکین مکہ کو تنبیہ بھی فرمائی ہے، ان کو دعوت بھی دی ہے۔ اور یہ جو تنبیہ ہے یہ کچھ سوالیہ انداز میں فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ انبیاء کے بعد فرقہ فرقہ ہو گئے ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے کہ سب اپنی اپنی جو فرقہ ہے یا اپنا اپنا گروہ ہے اس پر خوش ہیں۔ اور یہاں اللہ کریم نے چند سوالات کی صورت میں مشرکین مکہ کے جو اشکالات ہیں اور ان کے جو مغالطے ہیں ان کو بیان بھی فرمایا ہے، اس پر ان کو تنبیہ بھی فرمائی ہے، اور پھر ساتھ دین اسلام کی صراط مستقیم کی دعوت بھی دی ہے۔ پیچھے یہ بھی فرمایا کہ کبھی تو تم کہتے ہو کہ اس کو جنون ہے، ام یقولون بہ جنہ، کبھی وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، اس کو کوئی ایسی چیز جنون چمٹا ہوا ہے، بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق کو لے کر آئے ہیں اور ان کو حق پسند نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر حق کے اندر ان کی خواہشات کو شامل کر لیا جاتا تو زمین و آسمان میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ ام تسألہم خرجا، اب یہ آیت نمبر 72 میں اللہ کریم نے ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے اس کی حقانیت کی ایک دلیل ان کو یہ دی کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے اجرت مانگی؟ یعنی ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور سابقہ انبیاء بھی، اللہ کریم نے جو سابقہ انبیاء کا بھی تذکرہ قرآن میں کیا تو ہر نبی نے اپنی امت سے یہ بات کہی ہے کہ میرا کوئی مالی مفاد بھی تو نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اب جب کسی تحریک کے بانی کو دیکھیں یا کسی بھی فکر اور کسی بھی دعوت دینے والے کو آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر مادی فائدہ کتنا ہے۔ اگر وہ مادی مفاد اس کے اندر حاصل کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی دعوت کے اندر سچا نہیں، اور اگر وہ سچا ہو بھی تو کم از کم اس کی دعوت خالص نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مادی مفاد اس کے ساتھ وابستہ، اور جس شخص کا مادی مفاد وابستہ نہ ہو یہ اس کے اخلاص کی سب سے پہلی دلیل ہوتی ہے۔
اور اگر آپ لوگ یعنی سارے انبیاء کی دعوت میں ہر نبی نے اپنے امتیوں سے یہی بات کہی کہ تم یہ دیکھو کہ میں نے کبھی اجرت مانگی، میں تم سے کوئی بھی تو چیز نہیں مانگتا، تو پھر تمہیں مسئلہ کیا ہے، تو میری دعوت تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ تو یہی بات اللہ کریم نے یہاں ایک اور اسلوب میں یہ فرمائی ہے کہ کیا وہ ان لوگوں سے اجرت مانگتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجرت مانگتے ہیں؟ ام تسالہم خرجن، کیا آپ ان سے اجرت مانگتے ہیں جو ان کو یہ تکلیف ہے، جو آپ کے معاندین بنے ہوئے ہیں، آپ کی نبوت کے دشمن بنے ہوئے ہیں؟ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ تو ان سے کوئی اجرت، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، اور جو اصول، جس اسلوب کے اوپر اور جس اصول کے اوپر آپ دعوت دے رہے ہیں وہ اصول یہ ہے کہ فخراج ربک خیر، جو اجرت اللہ کی طرف سے ملنی ہے، تیرے رب کی طرف سے جو اجرت ملنی ہے وہی بہترین اجرت ہے۔ لہٰذا آپ تو اس اصول پر کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو اجرت ہے وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ آپ کا اپنی دعوت کے ساتھ رزق وابستہ ہی نہیں ہے، آپ نے اس پورے مشن کے ساتھ اپنے مادی فائدے کو وابستہ ہی نہیں کیا ہوا، اور جب ایسی کیفیت ہے تو یہ بات معاندین نبوت کو اور مشرکین مکہ کو دیکھنی چاہیے، اور جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مفاد، کوئی مادی مفاد اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، اور آپ ان سے کسی بھی طرح کی اجرت بھی نہیں مانگتے، اور آپ کا تو سارا کا سارا دار و مدار آپ کی دعوت کے اس بات پر ہے کہ فخراج ربک خیر، کہ آپ کے رب کی دعوت، جو آپ کے رب کی جو اجرت ہے، جو آپ کی رب کی طرف سے دیا گیا معاوضہ ہے وہ بہترین ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو پھر ان کو تکلیف کیا ہے؟ یعنی پہلے یہ بھی سوال کیا کہ افلم یدبروا القول، کیا وہ یہ بات کے اوپر تدبر، غور و فکر نہیں کرتے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباؤہم الاولین، یا پھر ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو پہلے کبھی کسی ان کے آباء و اجداد کو اس طرح کی دعوت نہیں دی گئی؟ یعنی یہ سارے سوالات کی صورت میں اللہ کریم نے ان کے معاندین نبوت کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، یا یوں کہہ لیجئے جو مشرکین مکہ تھے، ان کے تمام فکر و عمل کی اور ان کے فکر کے کھوکھلے پن کا کچا چٹھا کھول دیا ہے سوالات کی صورت۔ گویا اس میں ایک طنز بھی ہے اور ایک تنبیہ بھی ہے، یہ تو تمہارے خیالات، یعنی کس بنیاد پر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کر رہے ہو؟ کوئی بنیاد ہی سرے سے موجود نہیں۔ اور انہی میں ایک بات آپ نے، اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ کیا کوئی مادی بوجھ کی وجہ سے یہ آپ کے ساتھ نہیں چل رہے؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ جو پیچھے سارے سوالات ہیں اس کا جواب یہ ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ میں کوئی جنون نہیں، آپ جو ہے وہ ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، آپ ان کے ساتھ کوئی آپ کا مادی مفاد وابستہ نہیں ہے، اور جب اور دوسری بات یہ کہ حق بھی خالص ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کے ساتھ جو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اجرت بھی نہیں مانگتے اور دین بھی ایسا دے رہے ہیں، دعوت بھی ایسی دے رہے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اس سے سیدھی اور اس سے بہترین، اس سے خالص اور کوئی دعوت نہیں ہو سکتی کہ آپ ان کو دعوت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ یعنی کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا ہادی اور رہنما مل جائے جو خالص دعوت دے سیدھے رستے کی طرف، تو وہ تو اگر اجرتیں مانگتا بھی ہو تو دے دینی چاہیے، وہ تو آپ سے زندگی مانگتا ہو تو دے دینی چاہیے۔ یعنی خالص دعوت اور صراط مستقیم کی طرف لے جانا یہ ہی اتنی بڑی بات ہے کہ وہ اگر آپ سے آپ کی زندگیوں کا بھی مطالبہ کرے تو آپ کو دے دینی چاہیے۔ تو آپ جو ہے اس بات کے باوجود کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے، کوئی مطالبہ نہیں ہے، اور پھر دعوت بھی خالص اور سیدھے رستے کی طرف دے رہے ہیں، پھر بھی آپ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، اس سے بڑی اور محرومی کی کیا بات ہو سکتی؟ یوں اللہ کریم نے مختلف اسلوب اختیار کر کے جو مشرکین مکہ ہیں اور دیگر معاندین نبوت ہیں ان کے خیالات کا کھوکھلا پن جو ہے وہ واضح کیا۔ فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، یہ جو راستے سے ہٹے ہوئے ہیں نا، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور پس بے شک وہ لوگ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے،
عن الصراط وہ رستے سے لناکبون وہ انحراف کرنے والے ہیں، ہٹے ہوئے ہیں. یعنی رستے سے ہٹے ہونے کی وجہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی شک ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کو قرآن کے اندر کوئی شک ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ جو وہ شک کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کرتے ہیں یا وہ شک کا اظہار قرآن پہ کرتے ہیں، وحی الہی پہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک وجہ موجود ہے، اور وہ وجہ ہے آخرت پر یقین نہ ہونا. جب ان کا آخرت پر یقین نہیں ہے، یعنی سارے عقائد کی خرابی، ان کا شرک، ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت، قرآن کی مخالفت، ان سب کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، یعنی ان کے سارے کے سارے عقائد کی خرابی کی وجہ اصل میں آخرت کا عقیدہ نہ ہونا ہے. جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اس کو پھر فکر لگتی ہے کہ جب میں نے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے تو میں نے وہاں اللہ کو کیا جواب دینا ہے، اس کے لیے میں نے امتحان کی تیاری کیا کرنی ہے. جب اس کو یہ فکر لگتی ہے تو پھر اس کو ایک ہادی اور رہنما کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو ایک رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. یوں وہ ضرورت کے تحت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپکتا ہے، اس کو یہ اس ہدایت اور اس رہنمائی کی جو اصل حقیقت ہے اس کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب اس کا عقیدہ آخرت درست ہوتا ہے. لہٰذا یہ سارا کا سارا جو ایمان کے اجزاء ہیں، میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ باہم جڑے ہوئے ہیں. ایمان مرکب چیز ہے، ایمان مفرد چیز نہیں. ایمان مرکب ہے، اور اس مرکب ایمان کے اندر ایمان باللہ بھی ایک جز ہے، ایمان بالآخرہ بھی ایک جز ہے، ایمان بالرسالہ بھی ایک جز ہے. سارے کے سارے جو ایمان کے جز ہیں یہ جب تک موجود نہ ہوں ایمان مکمل نہیں ہوتا. ایک بھی جز ایمان کا اگر مفقود ہو تو باقی اجزاء جو ایمان کے ہیں وہ بھی قابل اعتبار نہیں رہتے. اگر کوئی شخص کہے کہ میں باقی ایمان کے اجزاء کو نہیں مانتا، باقی سب کو مانتا ہوں، ایک اللہ کی توحید کو میں نہیں مانتا، ایمان باللہ جو ہے اس کے اندر فرق ہو، تو اس کا باقی کا سارا ایمان بھی قابل اعتبار نہیں رہے گا. اگر کوئی شخص اس کے سارے ایمان کے اجزاء درست ہوں، ایمان بالرسالہ میں گڑبڑ ہو، تو اس کا سارا ایمان ناقابل اعتبار ہو جائے گا. لہٰذا یہاں بر صغیر کے اندر ایک بہت بڑا گروہ ہے جو اگرچہ تعداد کے اعتبار سے تو بہت چھوٹا ہے، لیکن انہوں نے جتنی شورش برپا کی ہے اور جتنا فکری فساد اس بر صغیر میں برپا کیا ہے، اس اعتبار سے میں ان کو بڑا کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی. لہٰذا وہ اگرچہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ان کا عقیدہ توحید بڑا شاندار، وہ جی توحید کے بارے میں بڑے سینسٹیو، وہ جی اخلاق کے اندر بڑے اچھے، اس کے اندر سارا ایمان بہترین ہو، جس کے اندر ایمان بالرسالہ نہیں ہے یا ایمان بالرسالت کے اندر نقص ہے، تو اس کا مطلب ہے ان کی توحید بھی ناقابل اعتبار ہے، ان کا عقیدہ آخرت بھی ناقابل اعتبار ہے، ان کا سارا عقیدہ ناقابل اعتبار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ان کا خراب. لہٰذا یہاں اللہ کریم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ان کا آخرت کا عقیدہ درست نہیں ہے، اس لیے ان کو باقی سارے عقائد کے اندر بھی سمجھ نہیں آ رہی، تفہیم حاصل نہیں ہو رہی. اور چونکہ سارے یہ عقائد جڑے ہوئے ہیں یا ایمان کی سارے اجزاء آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ایک خراب ہوتا ہے تو باقی سارے خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی مشرکین مکہ کو، اور قرآن نے بار بار یہ بات فرمائی ہے. تو یہ سوال بھی کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، مر گئے مٹی ہو گئے کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی. لہذا یہ سوال بھی بار بار کہتے تھے کہ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ جب ہڈیاں گل سڑ جائیں گی کون اٹھائے گا؟ گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے؟ یہ جو دوبارہ زندگی کا تصور، جواب دہی کا تصور، آخرت کا تصور، یہ درست نہیں تھا. تو یہاں اللہ کریم نے یہی بات فرمائی ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ ان کے سارے شرک کی وجہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی وجہ، عقائد کی خرابی کی وجہ، یہاں بنیاد جو ہے وہ لا یؤمنون بالآخرہ، یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو آخرت پر یقین ہی نہیں.
لہٰذا اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عن الصراط لناکبون، یہ پھر اصل راستے سے، حقیقی راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، نہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ تسلیم کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، نہ اتباع کرتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو پرواہ کوئی نہیں، آخرت کا ان کو جب تصور نہیں ہے، آخرت کا عقیدہ درست نہیں ہے، لہٰذا ان کو پرواہ بھی نہیں ہے، ان کو صرف یہ ہے کہ یہ مرنے تک کی زندگی ہے، جو مرضی کر لو یہاں پہ، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی، جتنے 4 دن کی زندگی ہے موج کر لو، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ بس، لہٰذا ان کو باقی ساری باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ لہٰذا یہ جو راستے سے ہٹے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ اگر اس کو ایک عالمگیر حقیقت کے طور پر بھی دیکھ لیں، اس عرب کے اس خاص ماحول سے ہٹ کر بھی عالمگیر حقیقت زمانی اور مکانی اعتبار سے اس کو وسعت دے کے آپ ہر دور میں دیکھیں تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جن لوگوں کا عقیدہ آخرت درست نہیں ہے، ان کا سارا نظام فکر و عمل بگڑا ہوا، لہٰذا وہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کوئی چیز اس کے علاوہ بھی کچھ سوچنے کی۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں جو مغربی تہذیب نے پوری دنیا کے اندر ایک غلغلہ برپا کیا ہوا ہے، اور خاص طور پر 1789 سے لے کر جس کو آپ انقلاب فرانس کہتے ہیں، جس کے بعد ان کی نشأت ثانیہ شروع ہوئی ہے، اور ایک علوم کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، اور ان کی تہذیب کے اعتبار سے، ترقی کے اعتبار سے ایک بہت بڑا یعنی آغاز ہوا ہے 1789 سے، اور اس کے بعد پھر آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مغربی تہذیب نے ایک غلبہ حاصل کیا ہے۔ آپ ان کے اندر دیکھیں پورے کا پورا ایک انسانیت کا جز مفقود ہے، یعنی روح اور روح کے تقاضے یہ ان کا موضوع ہی نہیں ہے، جسم اور جسم کے تقاضے ان کا موضوع۔ جسم کو کیا ضرورت ہے؟ پوری کی پوری جو ان کی زندگی ہے، پوری کی پوری تہذیب ہے، ان کا نظام فکر و عمل ہے، وہ اسی کے گرد گھومتا ہے کہ انسانی جسم کو کیا فائدے، انہوں نے رہنا کیسے ہے، انہوں نے کھانا کیا ہے، ان کی ضروریات کیا ہیں۔ لہٰذا اس کو وہ جو تھامس ہابز کا جو فلسفہ ہے نا، جس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹیرینزم، افادیت پسندی کا نظریہ، لہٰذا ہر وہ چیز درست ہے جو فائدے کی ہے، مادی فائدے کی، اور سامنے نظر آتی، اور ہر وہ چیز جس کا ظاہری فائدہ کوئی نہیں ہے اور نظر نہیں آتی وہ ہے ہی نہیں۔ لہٰذا روح کو پورا ایک حصہ ہے انسانی زندگی کا، وہ اس کو انہوں نے بالکل موضوع ہی نہیں بنایا۔ لہٰذا روح کے تقاضے کیا ہیں، روح کی بالیدگی کے لیے اس کی غذا کی ضرورت کیا ہے، اور روح ہوتی کیا ہے، اس نے اور آخرت میں کیا ہونا ہے۔ چونکہ ان کے ہاں آخرت کا تصور نہیں ہے، لہٰذا یہ جو انسانی زندگی کا پورا ایک حصہ ہے، یہ ان کے پورے نظام فکر و عمل میں، پورے علوم کے اندر یہ بات ہے ہی مفقود۔ اب دیکھ لیں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے، ان کا کوئی معاشرتی مفکر ایسا نہیں ہے جس نے روح کے اوپر بات کی یا روح کی غذا کے اوپر بات کی۔ ساری کی ساری بات جو ہے وہ مادی غذا، جسمانی تقاضے، اشتہا، آپ اس کو پورا کر لیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر! وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ زرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ وہ جو شاخ نازک ہے نا، جس پہ پورا آشیانہ بنا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ انسان صرف اور صرف جسم کی غذا چاہتا، روح کا پورا نظام فکر اس سے مفقود ہے، تصور ہی مفقود۔ لہٰذا اس شاخ نازک پہ کیا بنے گا، نتیجہ کیا اس کا؟ آپ کھانا اور پینا، یہ دنیاوی لذتیں جو ہیں، جسمانی لذتیں، اس میں سب سے مضبوط 2 ہی اشتہائیں ہیں، کھانے پینے کے علاوہ ایک جنسی اشتہا۔ لیکن یہ دونوں جو اشتہائیں ہیں، جنسی اشتہا اور کھانے پینے کی اشتہا، اس کا اینڈ کیا ہے؟ اینڈ بیزاری ہے۔ یعنی آپ کو کھانا پینا میسر آ جائے تو کتنا کا کھا سکتے ہیں، آخر اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بیزاری۔ یہی حال جنسی اشتہا کا ہے، اس کا بھی اینڈ بیزاری۔ لہٰذا جب آپ پورے معاشرے کا
نظام فکر کی بنیاد صرف اور صرف جسمانی ضروریات رکھ دیں گے تو اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اس کا اینڈ بھی وہی ہوگا، بیزاری۔ اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں ہے، کیا کریں گے کیا اس کے بعد؟ لہذا میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں شاید جو ایک دو ملک ہیں جہاں پہ خودکشی جائز ہے اور خودکشی قانونی طور پر جائز ہے، ان میں سے ایک سوئٹزرلینڈ ہے جس کو پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ خواہش کرتے ہیں کہ ہم وہاں چلے جائیں، اور وہاں پہ ڈیتھ کلینک بنے ہوئے ہیں، ڈیتھ پارلر بنے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ وہاں پہ ریٹ لکھے ہوئے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ چیک کریں، ریٹ لکھے ہوئے ہیں، اگر کسی نے صرف مرنا ہے تو اس کے اتنے پیسے ہیں، اگر مرنے کے ساتھ تجہیز و تکفین بھی کرنی ہے پھر اتنے پیسے، دفنانا بھی ہے تو اتنے پیسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا تصور نہیں ہے۔ آخرت کا تصور ہوتا تو زندگی کی اہمیت ہوتی، آخرت کا تصور ہوتا تو زندگی کا لمحہ لمحہ آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار کیا جاتا۔ جب آخرت کا تصور نہیں، دنیا میں آپ نے لذتیں لینی تھی لے لی، بات ختم۔ اب what next؟ آخرت تو ہے نہیں، لہٰذا دنیا میں آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اس کی معراج پہ پہنچ گئے، لہٰذا انسانیت کی وہ تسکین جو آخرت کی تیاری کے ساتھ انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ تو ہے ہی نہیں، اس کا تو تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر اب مر جایا جائے، کیونکہ اور تو کوئی دنیا میں تو کر لیا۔ بیزاری ہو گئی اس زندگی سے، انسان کو بجائے پیار ہونے کے بیزاری ہو جاتی ہے۔ جب وہ بیزاری ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب مر جایا جائے، لہٰذا لوگ خود پیسے دے کے اپنے آپ کو مرنے کے لیے تیار کر لیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر انسان کو یہ معلوم ہو کہ میرا تو زندگی کا لمحہ لمحہ آخرت کے لیے قیمتی بن رہا ہے، اللہ اکبر، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی نا، جامع دعا صبح و شام پڑھنی چاہیے، بہت جامع دعا ہے۔ اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اللہ میرا دین اچھا کر دے جو میرا اصل معاملے کا تحفظ، واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے جس میں مجھے رہنا ہے، واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے جس میں مجھے واپس لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ میری زندگی ایسی بنا دے وجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر، اللہ میری زندگی ایسی بنا ہر لمحہ اس میں خیر کا اضافہ ہو رہا ہو، بھلائیوں میں اضافہ ہو رہا ہو، وجعل الموت راحۃ لی من کل شر، اور اللہ میری موت ایسی بنا دے جو ہر طرح کی برائی سے میرے لیے راحت کا سامان بن جائے۔ یہ وہ پوری زندگی کا نظام ایک دعا کے اندر آ گیا کہ اللہ میری زندگی جب تک زندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے خیر کے اعمال، مجھے خیر کے کام کرنے کی توفیق ہو، یہ اللہ سے دعا کرتے رہیں، زندگی کا منہج یہ ہو، تو آپ اندازہ کریں مرنا کیوں ہے پھر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا دل کرے نا کوئی زندگی سے بیزاری کی کوئی کیفیت پیدا ہو، بیماری وغیرہ کی وجہ سے کوئی ایسی ہو سکتی ہے کیفیت، تو فرمایا کہ اس کو دعا یہ کرنی چاہیے، یہ نہیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت دے دے، دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہترین ہے، اور مجھے اس وقت موت دینا جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ اللہم احینی ما کان حیاتا خیرا لی، اللہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھو جب تک مجھے زندگی میرے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ایک اصل میں پورا نظام فکر بدل جاتا ہے، زندگی بدل جاتی ہے، زندگی کا رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے آخرت کے تصور ہونے اور نہ ہونے سے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جن کا آخرت کا تصور ہی کوئی نہیں ان کی زندگی کے اندر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، وہ لوگ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو راستے پہ کیسے لا سکتے ہیں؟ جب تک ان کا عقیدہ آخرت درست نہیں ہوتا وہ واپس نہیں آ سکتے۔ لہذا دنیا میں دیکھیں 5 دن 4 دن کمائے، 5 دن نوکری کی، پیسے کمائے، 2 دن میں ضائع کر لی، پھر تھوڑے سے پیسے رکھ لیے، جو چھٹیاں آئیں گی تو سالانہ ایک چکر لگا لیا، پوری کی پوری زندگی 99% لوگوں کی اسی کے گرد گھومتی ہے، اس سے زیادہ کوئی تصور ہی کوئی نہیں۔ انہوں نے دنیا میں بڑی بڑی جائیدادیں بنا کے بھی کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جائیدادوں کو کیا کرنا ہے؟ ہمارا تصور جو ہے مسلمانوں کا، وہ تصور یہ ہے کہ جائیدادیں بنانی بھی ہیں اور جائیدادیں بننی بھی ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، اور آپ نے ان جائیدادوں کو جب خرچ کرنا ہے، مال خرچ کرتے رہے، اللہ عطا کرتا رہے، حلال روزی اس میں سے خرچ کرنا، یہ تو بہت ہی بڑے اجر کی بات ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کرنا ہے؟ جس کا تصور آخرت کا نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ تو یہ وہ ساری تفصیل ہے
جس کا اجمال اللہ کریم نے ایک چھوٹی سی آیت میں بیان فرما دیا، عن الصراط لناکبون، یہ سارے کے سارے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو آخرت کے تصور، جس معاشرے میں آخرت کا تصور نہیں ہوگا، آپ یہ اندازہ کریں، موت آ رہی ہے، سامنے کھڑی ہے، موت کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، دہریہ بھی موت کا انکار نہیں کر سکتا، اس کی وجہ کہ موت تو سامنے ہے، سب ہم دیکھتے ہیں، لوگ ہمارے سامنے مر رہے ہیں، ہمارے عزیز، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے اپنے رشتہ دار وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جا رہے، لہذا موت کا انکار تو ممکن نہیں ہے۔ البتہ موت کا بارے میں پرسپیکٹو ڈیفرنٹ ہے، جن کا پرسپیکٹو یہ ہے، جن کا تناظر یہ ہے کہ یہ موت اگلی نئی زندگی کا دروازہ ہے، ان کی یہ والی زندگی اور طرح کی گزرتی ہے، اور جن کا تناظر یہ ہے کہ بس موت اینڈ ہے اور بس موت کے بعد کچھ نہیں ہے، ان کی زندگی کا، اس زندگی کا رنگ ڈھنگ اور ہے۔ یہی اللہ کریم فرما رہے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، عن الصراط لناکبون، وہ لوگ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اصل میں ان کا جو نظام فکر و عمل بگڑا ہوا ہے وہ ان لوگوں کا بگڑا ہوا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عن الصراط لناکبون، وہ لوگ، اور بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، راستے سے منحرف ہیں، انحراف کا شکار ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور اگر ہم ان کے اوپر رحم کر دیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ان کے اوپر جو بھی بیماری، جو بھی تکلیف ان کو آئی ہوئی ہے، وہ تکلیف ہٹا دے، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اس کے باوجود وہ اڑے رہیں گے، لَلَجُّوا، وہ اڑے رہیں گے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، سرگرداں پھریں گے، مارے مارے پھرتے رہیں گے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جب کبھی کوئی تکلیف آتی ہے اور پھر وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، ہم ان کے اوپر رحم کر دیں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، ان کی بیماری، ان کی تکلیف دور کر دیں۔ اب جس کا تو آخرت کا تصور ہے، جس کا اللہ کا تصور ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کی تکلیف دور ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، ہو گئی۔ لیکن جس کا تصور آخرت کا نہیں ہے، جس کا ایمان نہیں ہے، ایمان باللہ نہیں ہے، ایمان بالآخرہ نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کے اوپر جب تکلیف آتی ہے اور تکلیف دور ہو جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تدبیر کی مہارت ہے کہ میں نے تکلیف سے نجات حاصل کر لی۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نے میرے اوپر کرم کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان کے اوپر رحم کریں، ہماری رحمت ہو، اور اس رحمت کی وجہ سے وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ان کے اوپر جو تکلیف بیماری تھی ہم دور کر دیں، تو چاہیے تو یہ تھا، اس کا نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے نا کہ اس کے بعد انسان نرم دل ہو جائے، اس کے بعد انسان اللہ کا شکر گزار ہو جائے، اس کے بعد اس کی جو زندگی ہے اس کا رنگ ڈھنگ بدل جائے کہ میرے اللہ نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ لیکن نہیں، ان کو یہ خیال نہیں آتا، رحمت کا خیال نہیں آتا، ان کو یہ خیال آتا ہے کہ جناب ہم نے فلاں تدبیر کی، فلاں دوائی لی تھی، اس سے یہ تکلیف دور ہو گئی، فلاں ہم نے تدبیر کی تھی، اس سے ہمارا ملکی نظام ٹھیک ہو گیا، فلاں ہم نے کیا تھا یہ ٹھیک ہو گیا، ہم نے یہ کیا تھا یہ ٹھیک ہو گیا۔ ان کا سارا جو فکری ڈھانچہ ہے وہ چونکہ آخرت سے، اللہ سے، اور یہ جو بیونڈ دا ریزن ہے، جو ما فوق الفطرت خیالات ہیں اور ما فوق العقل جو خیالات ہے، ان کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ سارا کا سارا بس یہیں اس مادی دنیا کے اندر محدود ہے۔ وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری فلاں تدبیر کارگر ہوئی، ہماری فلاں بیماری کے لیے فلاں دوائی کارگر ہوئی، ہم نے یہ کیا تو یہ ہو گیا۔ لہٰذا ان کے اس نتیجے میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کریں، یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد ان کے اندر کوئی عاجزی کے جذبات پیدا ہوں، بلکہ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ان کے اوپر کیفیت کیا ہے؟ وہ جو پہلے جس سرکشی کے رویے میں پہلے جکڑے ہوئے تھے،
اب بھی اسی سرکشی کے رویے میں اڑے رہیں گے، وہ اس سے آگے نکل نہیں سکتے۔ للجو لازماً اڑے رہیں گے فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون اور اسی طرح سے مارے مارے پھریں گے، سرگرداں پھریں گے، ان کو کبھی بھی واپسی کی توقع نہیں، اس کو امید نہیں ہوتی، ان کو توفیق نہیں ہوتی کہ واپس اللہ کی طرف آ جائیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ اور یقیناً ہم نے ان کو عذاب میں بھی پکڑا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا، فَمَسْتَكَانُوا اللہ پھر بھی وہ جھکے نہیں، عذاب میں پکڑے گئے، فَمَسْتَكَانُوا پھر بھی جھکے نہیں، لِرَبِّهِمْ اپنے رب کے لیے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ اور نہ ہی انہوں نے عاجزی کی، نہ گڑ گڑائے نہ عاجزی کی، اللہ کے سامنے جھکے نہیں، یہ توفیق نہیں ہوئی ان کو، حالانکہ ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے، ابن جریر وغیرہ نے، مختلف جو متقدمین مفسرین ہیں، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے قول نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی، وہ تو دعا تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہ جب سرداران قریش اور مشرکین مکہ اسلام کی مخالفت میں بہت بڑھ گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی تھی، یا یوں کہہ لیجئے بد دعا فرمائی تھی، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف، کہ اللہ ان کے اوپر اسی طرح سے قحط سالی مسلط کر دے جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے 7 سالوں کی، یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سالوں کی قحط سالی مسلط ہوئی تھی، اللہ ان کے اوپر بھی قحط سالی مسلط کر دے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، کیسے قبول نہ ہوتی؟ تو قحط سالی ان کے اوپر مسلط ہو گئی۔ اس قحط سالی میں مکہ والوں کو کتنے عرصہ رہی معلوم نہیں، کتنا عرصہ رہی، لیکن وہ لوگ اتنے تنگ پڑ گئے کہ ان کو جو جانوروں کے چمڑے اور کھالیں تک کھانا پڑی، اور خون تک پینا پڑا، پانی نایاب ہو گیا، اور اس طرح کی چیزیں، بہت حالات خراب ہو گئے قحط سالی کی وجہ سے۔ تو ابو سفیان، جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول علامہ ابن کثیر اور ابن جریر وغیرہ نے نقل کیا، وہ یہ ہے کہ ابو سفیان جو ہے وہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ اب اللہ سے دعا کریں کہ یہ ہٹا دے، یہ قحط سالی ختم ہو جائے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ کہ ہم نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا۔ تو اس کا نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، جو میں پہلے عرض کر چکا، نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، اللہ اگر عذاب دے اور پھر اللہ تعالیٰ رحمت کرے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، یہ پچھلی آیت میں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ اور ان کی ساری تکلیف دور کر دیں، رحمت بھی کر دیں اور ساری تکلیف دور بھی کر دیں، تو ان کی سرکشی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، وہ ویسے کہ ویسے سرکشی پہ اڑے رہیں گے۔ یہاں فرمایا عذاب تو دیا تھا، عذاب ان کے اوپر مسلط کیا تھا، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ وَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ نہ یہ اپنے رب کے سامنے جھکے، عاجزی کی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ نہ ہی گڑ گڑائے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہ پھر ایسے ہی ہوگا کہ یہ چلتے چلتے پھر ہم ان کے اوپر عذاب کا دروازہ کھول دیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ ان کا یہ رویہ دنیا کے اتار چڑھاؤ سے چینج نہیں ہو رہا، یعنی چھوٹے چھوٹے عذاب آ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے دے رہا ہے، ان کو فرق نہیں پڑ رہا۔ وہ جیسے اللہ کریم نے سورہ سجدہ میں فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم چھوٹے چھوٹے عذاب ان کو چکھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی سزائیں دیتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں، لعلہم یرجعون شاید کہ یہ واپس لوٹ آئیں، لیکن نہیں واپس آتے۔ ان کو عذاب بھی چکھایا، واپس نہیں آئے، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ دنیا کا جو اتار چڑھاؤ ہے اس نے ان کی سرکشی کو ان کی سرکشی ختم ہی نہیں ہوئی، وہیں کہ وہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب، یہاں تک کہ پھر جب ہم نے ان کے اوپر کھول دیا یا کھول دیں گے بابن ایک ایسا دروازہ ذا عذاب شدید
جس کے بعد پھر سخت اور شدید عذاب ان کے اوپر، ایک دروازہ کھلے گا پھر اس کے بعد شدید عذاب ان کے اوپر آ جائے گا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب تھے نا، قحط پڑ گیا یا بدر کے اندر ان کو شکست ہو گئی یا کوئی اور چھوٹے چھوٹے عذاب ہو گئے، اجتماعی عذاب، ان سے ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم واپس آ جائیں، نہیں آتے۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، جب ان کو ایسا دروازہ کھلے گا نا جس کے بعد پھر سخت اور شدید عذاب ان کے اوپر آئے گا، اذا ہم فیہ مبلسون، پھر یہ اس میں ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے گا۔ مبلسون، ابلیس بھی اسی سے ہے نا، مبلسون مایوس اور راندہ درگاہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر آیت نمبر 78 سے 118 تک یہ جو سورت کا آخری حصہ ہے، یہ آیت نمبر 77 یہاں پہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کریم نے اس میں دلائل توحید و آخرت دیے ہیں، آخرت اور توحید کے دلائل۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات۔ یہ جو مشرکین مکہ کا رویہ ہے یہ بھی کہیں کہیں آگے بھی بیان ہوا ہے، لیکن بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایات ہیں، جو آپ کو خطاب ہے، وہ بھی دراصل اہل ایمان کو ان مشرکین کے مقابلے میں جو رویہ رکھنا چاہیے اس کے بارے میں خطاب ہے۔ اور پھر آخر میں بالکل جو آخری 4 آیات ہیں اس سورت کی، اس میں اللہ کریم نے پوری سورت کے جو مضامین ہیں ان کا ایک خلاصہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے جو اصولی مضامین ہیں یا یوں کہہ لیجئے جو بنیادی اصول ہیں دین کے، وہ وہاں پہ پھر 4 بیان کیے گئے۔ تو یہاں آیت نمبر 78 سے جب آغاز ہوتا ہے تو یہاں دلائل توحید ہیں، قادر مطلق کے اوپر ایمان کی پختگی کے لیے، کہ دیکھو تمہارے کان، آنکھ، ناک، شکر کے لیے ہم نے سب کچھ بنایا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے بنایا السمع، کان سماعتیں بنائی، والابصار اور آنکھیں بنائی، والافئدہ اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ یعنی شکر تو بہت ہی زیادہ کرنا چاہیے۔ یہ قلیل جو ہے نا یہاں پہ یہ 2 حوالوں سے، یہ ایک تو صفت ان کی ہو سکتی ہے جو شکر کرنے والے ہیں، یعنی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر کرتے ہیں، اور قلیلاً صفت شکر کی بھی ہو سکتی ہے کہ بہت تھوڑا ہے جو شکر کرتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، شکر کرنے والے بہت کم ہیں، پہلی بات تو یہ ہے، اور جو شکر کرتے ہیں وہ شکر بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ یعنی آپ ساری زندگی اگر اللہ کے شکر میں گزار دیں تو کم ہے نا۔ کیوں کم ہے؟ اس لیے کم ہے کہ ہر چیز تو اس کی عطا کی ہوئی ہے، ہر چیز آپ کو زندگی اس نے عطا کی ہے، زندگی کی جو سانس چل رہی ہے وہ اس کی مہربانی اور اس کی رحمت سے چل رہی ہے۔ اور اس زندگی میں دنیا میں ہے کیا جو اللہ کی عطا کے علاوہ کچھ ہے؟ اللہ کی عطا کے علاوہ، اللہ کی عطا کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو جب سب کچھ اس کا عطا کیا ہوا ہے تو پھر اس کا شکر تو بنتا ہے نا۔ وہ جو شکر بنتا ہے، جو تعریف شکر کی وجہ سے کی جاتی ہے یا شکر کے جذبات کے ساتھ کی جاتی ہے، اس کا نام، اس تعریف کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ ہر تعریف حمد نہیں ہوتی، وہ تعریف جس میں شکرانے کے اور شکر کے جذبات ہوں وہ حمد ہوتی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف صرف رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر خطبے کی ابتدا میں یہ پڑھا کرتے تھے الحمدللہ یا ان الحمدللہ۔ ہر قسم کی تعریف ہو، جو حمد ہے نا، وہ تعریف جو شکر کے جذبات کے ساتھ ہو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ہر طرح کی تعریف کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے سوائے حمد کے، اور حمد صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس دنیا کائنات میں عطا کرنے والی صرف ایک ہستی ہے اور وہ اللہ کی ذات، اور حمد صرف اسی کی ممکن ہے اور اسی کی جائز ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی حمد جائز ہی نہیں۔ اس لیے ہر قسم کی، ہم پوری زندگی ہماری اصل میں حمد کے گرد گھومتی ہے۔ ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فرماتا ہے قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑا شکر تم، جو شکر کرنے والے ہیں وہ بھی بہت تھوڑے ہیں، اور جو پھر شکر کرنے والے شکر کرتے ہیں وہ بھی بہت تھوڑا شکر کرتے ہیں۔ حالانکہ پوری زندگی اگر شکر میں گزر جائے تو وہ بھی کم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے الفاظ ہیں نا، سبحان اللہ، ان الحمدللہ یا الحمدللہ، ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے، نحمدہ ونستعینہ، ہم اسی کی حمد میں زندگی گزار رہے ہیں، ونستعینہ،
اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس حمد کے بیان کرنے کے لیے اسی سے مدد مانگتے ہیں. جتنی حمد کی ضرورت ہے اتنی حمد شاید ہم کر نہیں سکتے جب تک اس کی مدد نہ آئے. نحمدہ ونستعینہ، اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے. ونستغفرہ، اور جب ہم اتنی حمد بیان کر نہیں سکتے جتنا اس کا حق ہے تو ہم اسی سے مغفرت مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے. جتنی حمد تیری بیان کرنی چاہیے تھی، کیا مطلب جتنا شکر تیرا کرنا چاہیے تھا اتنا شکر ہم کر نہیں سکے، تو ہمیں معاف کر دے. اس پر اللہ کی مغفرت. دیکھیں ایک تو شکر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ. ایک قولی شکر ہے، ایک عملی شکر ہے. عملی شکر یہ ہے کہ ہر عطا کردہ نعمت، اللہ کی ہر عطا کردہ نعمت اس کی مرضی سے استعمال کی جائے، یہ عملی شکر ہے. جو اس نے جس مقصد کے لیے دیا وہ کرے. اللہ نے زبان گندی گالیاں دینے کے لیے نہیں دی، اللہ نے زبان اپنا ذکر اور شکر کرنے کے لیے دی. لہٰذا ذکر اور شکر ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ زبان بند رہے. اس لیے فرمایا من صامت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. سبحان اللہ. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یا تو وہ اچھی بات کہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا اچھی بات کرے یا پھر خاموش ہو جائے. تو یہ اچھی بات کرنے کے لیے، بری باتیں نکالنے کے لیے اللہ نے، یہ بری باتیں لوگوں کی کرنے کے لیے اللہ نے زبان نہیں دی. سماعتیں گندگی سننے کے لیے نہیں دی، اسی طرح بصارتیں گندگی دیکھنے کے لیے نہیں دی، اللہ کی نافرمانی کے کام دیکھنے کے لیے نہیں دی. پوری جو جہان کی نعمتیں ہیں ان کا ایک مقصد ہے. اگر آپ اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے شکر ادا کر رہے ہیں، یہ عملی شکر. اور قولی شکر یہ ہے کہ آپ زبان سے اللہ کا شکر کرتے رہیں، آپ یہی کہہ دیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اس میں بھی شکر ہے. ایک دفعہ آپ الحمدللہ کہہ دیں، سبحان اللہ، تو شکر کس کس چیز کا ادا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ دنیا کائنات کی ساری نعمتیں جن کو ہم گن نہیں سکتے، وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، تم گن نہیں سکتے. جب گن نہیں سکتے تو ان ان گنت بے شمار نعمتوں کا شکر کیسے ادا ہو سکتا؟ لیکن اللہ نے ایک کلمہ ایسا بنایا. امام قرطبی لکھتے ہیں اگر ساری کائنات کی وہ نعمتیں جن کو گنا نہیں جا سکتا، وہ اگر ایک لقمہ بنا دی جائیں، سبحان اللہ، اور وہ لقمہ انسان پکڑ کے اپنے منہ میں ڈالے اور حلق سے نیچے اتار لے، ساری کائنات کی نعمتیں جن کو گنا نہیں جا سکتا وہ اگر ایک لقمہ بن جائیں اور انسان اپنے منہ میں ڈال کے حلق سے نیچے اتار لے، تو ایک کلمہ ایسا ہے کہ اگر وہ کلمہ انسان پڑھ لے تو شکر ادا ہو جاتا ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ کہنے سے شکر ادا ہوتا ہے. اللہ. اور دوسرا پھر شکر کے جو صبح و شام کی جو دعاؤں میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. اللہ جو صبح کو تو نے جو نعمت، اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک، اللہ میرے اوپر کچھ تیری جو نعمتیں ہوئی ہیں صبح، آج صبح جو میرے اوپر تیری نعمتیں، تیرے انعامات ہیں، یا پوری کائنات میں کسی کے اوپر بھی ہیں، یہ جتنے انعامات ہیں، فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اللہ وہ اکیلے تیری کی طرف سے، تیرا تو کوئی شریک ہی کوئی نہیں. فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. اب یہ شکر صرف اس کا نہیں ہے جو میرے اوپر نعمتیں ہیں، اس کا بھی شکر ہے جو کائنات میں کسی کے اوپر بھی ہیں. سبحان اللہ. تو کائنات کے اوپر کس کس کے اوپر کون کون سی نعمتیں، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن شکر سب کا. اللہ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ. اللہ تیری ہی تعریف ہے، شکر کے ساتھ جو تعریف ہے وہ بھی تیری ہے اور شکر بھی تیرا ہے. سبحان اللہ. تو صبح ما اصبح بھی پڑھنا ہے، شام کو ما امسا بھی پڑھنا ہے. تو صبح و شام یہ اگر انسان دعا پڑھتا رہے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ شکر ادا ہوتا رہتا ہے. ویسے باقی جو نمازیں، روزے،
ذکر اذکار یہ بھی سب شکر کا ایک ذریعہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتایا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو کان، آنکھ، ناک، دل سب کچھ جو دیا ہوا ہے یہ سب شکر کے لیے دیا ہے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.